جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی السلام علیکم جی۔ بالکل جی، مبارک ہو قوم کو بھی، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہ عمران ریاض صاحب جو آ گئے ہیں، اور میں نے پیشن گوئی بھی کی تھی 10-15 دن پہلے سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے یہی دن ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 2, 7 اور 9 جو عمران ریاض کے لیے بھی بڑے اچھے نمبر ہیں۔ اور آج جو تھی آپ کو پتہ ہے کہ منگل کا دن، اور اس میں لکی نمبر 9 ہے منگل کا اپنا، اور مہینہ جو ہے سپٹمبر کا وہ بھی 9 نمبر آیا لکی، اور جو تاریخ تھی وہ 25 تھی، 2 اور 5 7 بدتے ہیں، تو اس میں وہ 7 کا ڈیجٹ بھی آیا۔ تو خیر یہ بڑی اہم بات تھی۔ دوسری بات میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے جو لوگ گرفتار ہیں ان کی رہائی بھی دکھائی دے رہی ہے، وکلا کی تحریک دکھائی دے رہی ہے، وکلا کی تحریک رنگ بھی لائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ باہر آنا شروع ہوں گے، اور وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 9 لڑکیاں بھی کل جو ہے ان کی رہائی ہوئی، جس میں صنم جاوید کی بھی ہوئی رہائی، اور آج عمران ریاض کی بھی ہوئی۔ تو یہ خوش آئین باتیں ہیں، آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی رہائیاں ہوں گی۔ جو کچھ لوگ وانٹڈ ہیں جیسے مراد سعید ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، یہ وانٹڈ ہی ہیں، تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے۔ تو میں نے 2-2.5 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر گرفتار ہو تو یہ بھی پروسیس سے نکل کے باہر آ جاتے۔ تو خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے، آج ایک اور بات میں نے 1 مہینہ پہلے سے، بلکہ 1.5 مہینہ پہلے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ اٹک سے خان کو اڈیالہ آنا ہوگا، یہ تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آج یہ بھی کہا گیا کہ انہیں اڈیالہ منتقل کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کیوں اٹک رکھا گیا، کیونکہ جو اسلام آباد کے کیسز اٹک جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں اٹک جیل میں ہوں گے وہ لوگ۔ تو خیر کہنے کا مطلب میں نے اس کی ایک ریزن پیش کی تھی کہ انتظامیہ یہ کہے گی جی سیکورٹی پرپس، تو یہ چیز ایسے ہے، یہ خیر نکل جائے گی بات ایسے ہی۔ دوسری چیز جو ہے سائفر کے حوالے سے میں نے بیل کا کہا ہے کہ سائفر میں تو خان کی بیل ہونی ہے، اب وہ چاہے اعلیٰ عدلیہ کرے یا عدالت عظمیٰ کرے، تو یہ دونوں جو ہیں معاملات، عدالت عظمیٰ سے اگر بیل ہو تو خان کو بینیفٹس ہیں، یہ میں نے پہلے ایک بات کی تھی 2-3 دن پہلے بھی۔ عدالت عالیہ سے ہو تو اتنے بینیفٹس نہیں ملیں گے، لیکن خیر عدالت عظمیٰ میں خان زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ اگر نیچے خراب ہوتا ہے تو عدالت عظمیٰ سے خان کلیئر ہوگا۔ ایک بات اور میں نے کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ نکاح والا معاملہ بھی آئے گا، یہ 1.5 مہینہ پہلے بھی میں نے نجی چینلز پہ کہا ہوا ہے، اور وہ معاملہ بھی آ گیا۔ اب یہ تو چلو ہو گیا، وہ تو ظاہر ہے خان پہ تو 200 کی FIR تو کاٹی ہوئی ہیں تقریباً، تو اس میں ایک سے نکالو گے تو دوسرے میں لے جاؤ گے، دوسرے سے نکالو گے تیسرے میں لے جاؤ، یہ تو خیر الگ بات ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اور بڑی اہم کی ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا کہ 4 نومبر سے پہلے مذاکرات ہونے چاہیے، رہائیاں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوں گے تو مشکلات آئیں گی۔ ایک بات اور دیکھیں، عمران ریاض بھی آ گئے، اسی طرح عمران خان کو بھی آنا ہوگا، شرط مذاکرات ہیں۔ اور آج میں نے 1 سال سے کہہ رہا ہوں، اور آج مشاہد حسین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عاشق اور معشوق کی لڑائی ہے تو معافیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی بات وہ کر گئے کہ انہوں نے کہا یہ مجھ سے سوال کیا گیا کسی باہر کے جریدے نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو خیر بات مذاکرات کی طرف جا سکتی ہے، مذاکرات ہو گئے، خان وزیر اعظم، مذاکرات نہیں ہوتے خان جیل میں بیٹھا رہے گا، الیکشن خان نہیں دیکھیں گے، خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھیں گے اور الیکشن ہو رہے ہوں گے۔ یہ میں نے ایک پیشن گوئی کی ہوئی ہے، بڑی اہم ہے۔ تو خیر ابھی موجودہ صرف ایک نظر مذاکرات کی طرف ہے، مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر خان صاحب جیل میں ہی ہوں گے، اور جب الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آئیں گے۔ ایک اور اہم بات بتاتا ہوں، اسی بات کو ایک کسی دوسری چیز سے جوڑتا ہوں۔ جناب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو بات ہو رہی تھی اگلی کہ وکلا تحریک کے حوالے سے۔ میں نے کہا تھا کہ وکلا تحریک جو ہے، جو تمام وکلا ہیں، سپریم کورٹ بار کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ بار کے حوالے سے،
اس سارے میں نے کہا وکلا جو ہے ایک تحریک موومنٹس چلائیں گے اپنی، جس میں یہ آئین کی بات کریں گے، دستور کی بات کریں گے، جس میں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے، رولز آف لا کی بات کریں گے، اور وہ چیز میں کہ یہ دباؤ بڑھائیں گے۔ اور اگلے جو مہینے ہیں، اگلا مہینہ بڑا اہم ہے وکلا تحریک کے حوالے سے، یہ دباؤ بڑھائیں گے، جس پہ آپ دیکھیے گا کہ رہائیاں بھی ہونی شروع ہوں گی، گرفتاریاں جن کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عدالتیں جو ہے ایک مضبوط فیصلے کرتی دکھائی دے گی۔ یہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں یہ بھی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 30 اکتوبر تک جو ہے 30 اکتوبر کے بعد ملک پاکستان بہتری کی طرف آئے گا، کیونکہ راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ بھی بتایا ہے، جس کے بینیفٹس میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو بھی ملیں گے، نواز شریف صاحب کو بھی ملیں گے۔ اچھا خیر، آگے ہم آتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے۔ ابھی بہت سی چہم گوئیاں ہیں عوام میں کہ یہ الیکشن نہیں دکھائی دے رہے۔ پہلے بھی میں نے کہا الیکشنز بالکل ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا جنوری میں۔ اور ایک بات میں نے کی تھی کہ الیکشن سے 1-2-3 مہینے پہلے جناب نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اچھا وہ آ رہے ہیں، ابھی وہ آ رہے ہیں، تو اس چیز کی ایک وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے وہ دلیل تھی وہ میں نے دی ہے، وہ آپ نے دیکھا۔ قاضی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ فائز صاحب، یہ مہینہ اور اگلا مہینہ ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ دبنگ فیصلے کریں گے ان 2 مہینوں میں۔ اور جیسا کہ میں نے ایک بات کرتا چلوں کہ دھرنے والا معاملہ تھا فیض آباد میں، وہ بھی کیس جب آئے گا، اچھا اس کا فیصلہ بھی کریں گے، وہ ملا جلا سا ہوگا، لیکن وہ فیصلے سے طریقے سے کر کے وہ نکلیں گے اس سے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، 2 مہینوں میں اہم فیصلے، عدالتیں نچلی کورٹس تیزی سے کام دکھائیں گی، کریں گی، فیصلے دیں گی، نظر آئے گا قانون۔ اور اہم بات کہ پھر اس کے بعد جولائی سے بعد دبنگ فیصلہ آپ اکتوبر تک پھر دیکھیں گے، اگلے سال بڑے اہم ہوں گے۔ اچھا آج کے اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں دیتا چلوں۔ سب سے پہلے عائشہ اشتیاق ہیں، اور عائشہ اشتیاق پوچھتے ہیں، کہتی ہیں والدہ کا نام زرقا بی بی ہے، اور 19/11/2004۔ تو یہ ہے بیٹا، آپ سفر کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں اور فیوچر کے حوالے سے۔ بیٹا سفر کے حوالے سے 21 سال کی عمر میں کوشش کریں جائیں، وہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ فیوچر آپ کا برائٹ انشاءاللہ 26 سال کی عمر سے ہوگا۔ پتھر آپ کوشش کریں ڈائمنڈ یا روبی کا آپ پہن لیں۔ ایک صاحب ہیں شہزاد رفیع صاحب ہیں، ان کی آئی ڈی ہے، آپ نے حامد خان کا نام کبھی نہیں لیا۔ میں نے بالکل حامد خان صاحب کا نام لیا ہے۔ آپ پچھلے ویلاگس میں جائیں، اور میں شاید لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو وکلا جو ٹیم ہے، سٹارٹ میں جب عمران خان صاحب کی کیس ہے کچھ کمزور دکھائی دے، میں نے کہا تھا اس میں فوری حامد خان صاحب شامل ہو جائیں، اور یا جاوید اقبال صاحب یا محمد علی صاحب شامل ہوں تو مضبوط معاملہ ہوگا۔ تو حامد خان صاحب آ گئے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ جلد دکھائی دیں گے کہ حامد خان صاحب کی ضمانتیں لیتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ، نئی پریڈکشنز ہوں گی اور آپ کے سوالات۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔